آیت نمبر 54 اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور اللہ وہی ہے جس نے خلقت کی تمہاری ہے کینا ضعف یعنی کمزور پیدا کیا تم کو، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، اور پھر اس ضعف کے بعد، اس کمزوری کے بعد تمہیں زور دیا، قوت دی، ثم جعل من بعد قوت ضعف، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ ضعف دیا، وہ شیبہ، اور بالوں میں سفیدی دی۔ اب نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ نشانی اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کیسے کی، سب سے پہلے تو حقیر نطفے سے، غلیظ چیز سے کتنا کمزور ہوتا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، پھر جب انسان ایک دم پیدا ہوتا ہے، اچھا اس نطفے سے بھی پیدا کہاں ہوتا ہے، وہ کوئی بہت بڑی فیکٹری یا مشین میں نہیں پیدا ہوتا، چھوٹے سے مادر رحم میں پیدا ہوتا ہے، 3 پرتوں کے بیچ میں اندھیرے میں بنتا ہے، یہ اتنے کمزور چیز سے بنتا ہے، جب نکلتا ہے تو اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود کے لیے کچھ مانگ سکے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، تھوڑا سا گر پڑ گیا تو جان کا خطرہ، سردی گرمی میں بیمار ہونے کا خطرہ، اتنا کمزور ہوتا ہے انسان کہ کیسا اللہ نے اس کو ہنر سکھایا اس کمزوری میں بھی، کہ اپنے دانتوں سے، اپنے مسوڑوں سے دبا کر دودھ پیتا ہے۔ اگر یہ ہنر نہ سکھاتا دودھ پینے کا، اور وہ رونا نہ سکھاتا اس کو، کہ روتا ہے تو ہم سمجھ جاتے کوئی تکلیف ہوئی ہوں گی، بھوک لگی ہوں گی، تو ماں خود اپنا آپ اس کو سونپ دیتی ہے، اور وہ کیسا دودھ پی لیتا ہے۔ تو دودھ پینے کا بھی ہنر، وہ ایک پرٹیکولر طرح کی سکنگ کیسے اللہ نے اس کو سکھائی کہ وہ سک کر کے وہ اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ پھر اتنے کمزوری کے بعد میں کہ جو انسان ہل بھی نہیں سکتا جب پیدا ہوتا ہے، تو اتنی کمزوری کے بعد میں اس کو اتنی شدید قوت بخشتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ذام میں آ جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کتنا زور آور سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کی آیتوں پہ، قوت کی نشانیوں پہ بھی غور و فکر نہیں کرتا، اپنے آپ کو اشد سمجھنے لگتا ہے، قوی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر واپس زوال ہوتا ہے انسان کا، تو پھر اس قوت کے بعد واپس وہ ضعیف ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، پھر سے وہی حال کہ کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا، دوسروں کا محتاج ہو گیا، چلنے پھرنے میں ضعف۔ یخلق ما یشاء، خلقت کیا جیسے چاہا اللہ نے، وہو العلیم القدیر، کہ وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمِينَ، تو جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو قسم کھائیں گے مجرم، گنہگار قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو صرف ایک گھڑی رکے، کذالک کانوا یؤفکون، کہ اسی طرح وہ تھے، یؤفکون، افک بہانا کرتے، الٹے جاتے، بہتان باندھتے تھے، بہتان باندھیں گے، بہتان باندھیں گے۔ تو دیکھو جب انسان کو کہ قبر میں سے جب وہ اٹھیں گا اور وہ اپنی پچھلی زندگی میں جھانکیں گا، تو اس کو اتنی بڑی قیامت میں جتنا وقت وہ ٹھہرے گا، تو اس کے مقابلے میں اس کو دنیا کی زندگی ایک ساعت کے برابر محسوس ہوں گی۔ تو کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے جو سزا جزا، جو ہم سے سوالات پوچھ رہا، تو ہم اس کا جواب کیا دیں، ہم تو صرف ایک پل رک کر آئے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یعنی اس کو اتنی کم دکھیں گی، وہ وقت اتنا کم لگے گا اس کو قیامت کے وقت کے سامنے، اس دنیا میں گزارا ہوا وقت، کہ وہ کہیں گا کہ میں تو ایک گھڑی رکا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ٹھہرا ہی نہیں، مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں ملا، جھوٹ کہیں گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، تو اس کو کیسا لگتا ہے نا، کہ جو اچھے دن جو میں نے بتائے وہ اس کو بہت مختصر لگنے لگتے ہیں، مصیبت کا چھوٹا چھوٹا وقت اس کو بہت بڑا لگتا، اور جو پچھلا وقت اس کا اچھا گزرا اس کو لگتا ہے یوں تو گزر گیا، نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کر پایا، میں ان میں کوئی خوشیاں ہی نہیں لے پایا۔ تو وہ اس طرح کہیں گے کہ ہم تو ٹھہرے ہی نہیں وہاں پر۔ وقال الذین اولو العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں دی گئے اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، والایمان، اور جو ایمان رکھتے تھے، لقد لبثتم، کہ تم ٹھہرے رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی مقررہ مدت میں، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا یوم البعث، تو یہی وہ اٹھائے جانے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن کاش کہ تم جان جاتے۔ تو اس وقت بھی حجت کون تمام کریں گے؟ علم والے، ایمان والے کہیں گے کہ نہیں نہیں، اللہ کی کتاب میں لکھا جا چکا، جب تم کو کتاب ملی تو اس میں دیکھو، جو اللہ کی کتاب یعنی جو ان کا اعمال نامہ ہے، تم اس میں دیکھو، اس میں تمہارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے سب تمام مرحلے اس میں درج ہے، تو تم اس اعمال نامے کو کھول کر دیکھو، جو یہاں اٹھائے جانے کے دن تک جس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے، اس میں سب سچ لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی حجت کون تمام کریں گے؟ اولو العلم یعنی عالم اور ایمان والے۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اس دن نہ نفع پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مَعَذِرَتُهُمْ ان کا معذرت کرنا، وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی کوئی ان کو کوئی منانا چاہیں گا۔ تو اس دن ظالموں کا یہ حال ہوگا کہ نہ ان کی کوئی معذرت قبول ہوگی، نہ ان کا کوئی منانا کام آئے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال اس قرآن میں بیان کر دی گئی۔ دیکھو ہم کتنے ٹائم سے وہ جو روم والوں کا قصہ آیا اس کے بعد میں صرف آیتیں ہی پڑھ رہے، کتنی زیادہ، اس سے زیادہ آیتیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک کے بعد ایک اتنی زیادہ آیتیں، اتنی زیادہ نشانیاں کسی اور میں بیان ہوئی ہیں کوئی اور سورے میں کنٹینیوس، یعنی بس وہ روم کا قصہ آیا اس کے بعد کنٹینیوس اللہ تعالیٰ آیتیں ہی نشانیاں ہی بیان کر رہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ ہر طریقے سے کتنی ساری مثالیں دے دی ہیں نا، اب تک ہم نے اس صورت میں کتنی ساری زمین آسمان بادلوں کا بننا، خوشیاں، ہر چیز پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی کتنی مثالیں اللہ پاک یہاں بیان کر رہا ہے نا۔ تو کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے بیان کر دی سمجھنے کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس قرآن میں کتنی مثالیں بیان کر دی۔ وَلَئِن جِئْتُهُم بِآيَاتٍ، کہ تو لایا ہے یہ آیاتیں، لا یقولن الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے کافر، ان انتم الا مبتلون، کہ یہ سب باطل چیزیں ہیں۔ دیکھو جس کو ہدایت پانا ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹی سی چیز سے ہدایت پا لیتا، وہ چھوٹی سی چیز میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا۔ تھوڑی سی موت مٹی ہو جائے ہمارے گھر میں تو انسان کو عقل آ جاتی کہ دیکھو یہی حقیقت ہے، سب کو مٹی میں جانا ہے، یہی قبر ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اور بڑے بڑے حادثے بھی ہو جاتے تو کوئی نہیں سنبھالتا، وہ کچھ نہ کچھ حیلہ بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو ایسا ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو ہر قیمت پہ ہدایت لے لیتا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے نا تو اس کے اوپر بڑے بڑے حادثے کیوں نہ آ جائے وہ پھر گمراہی میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہے جتنی ان کے سامنے مثالیں بیان کر دو تو کافر ان کو جھوٹ ہی کہیں گے، باطل ہی کہیں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ، کہ اسی طرح يَطْبَعُ سے مراد مہر، کہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ عَلَىٰ قُلُوبِ، ان لوگوں کے دلوں پہ، الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ ان کو بڑی بڑی نشانیاں آیاتیں کچھ بھی بیان کر دو ان کے دلوں میں ایسی مہر ہے کہ پھر وہ نہیں سمجھتے۔ فَاصْبِرْ، تو آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، کہ آپ کو خفیف نہ سمجھے، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو یقین نہیں رکھتے، کہ آپ اور نہ آپ کو اکھاڑ نہ دے یا آپ کو خفیف نہ کرے وہ لوگ جو یقین نہ رکھتے۔ آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے، اپنا دل چھوٹا نہ کریے، کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جو یقین نہیں رکھتے، جو نہیں مانتے، ان کو دعوت دینے کا کام ہے۔ ان کی کئی بار ایسی باتیں ہوتی نا ہمارے سامنے کہ ہمارا دل کتنا دکھ جاتا کہ تم ہی ہے پڑھنے والے، کہ تم کو سمجھ میں آ گیا، تم ہی سب سے زیادہ جاننے والے۔ تو یہ سب باتیں سے ہم کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے باتوں سے ہمارے دل چھوٹے نہ ہوں۔ جو کام ہے، دعویٰ ہے، تبلیغ ہے، اپنا پڑھنا پڑھانا، اپنے جو تقوی اور زہد کے کام ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ہاں بس تم ہی ایک متقی ہو گئے، تم ہی کو سب پتہ ہے۔ ہم یہ سب جو باتیں بہت کامنلی سننے ملتی ہے، جب کوئی یہ تھوڑی سی دنیا سے بے رخی اختیار کر کے ان کاموں میں جو لگ جاتا اس کو تو بہت آزمائشیں ہوتی ہے، پھر وہ ہر طریقے سے اس کو ہر طریقے سے سننا بھی پڑتا ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بس صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے کہ باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے کاموں میں لگے رہنا ہے۔ اب سورہ